نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ مولانا عثمان حسن زئی ہیں کراچی کے، میرے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ شعبان میں چاند کی صورتحال کیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ 3 مارچ بروز جمعرات کو انڈیا میں چاند کو چاہیے ہے 9 ڈگری، برما میں چاند کو چاہیے ہے 8 ڈگری، بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے ہے 8 ڈگری، کراچی میں چاند کو چاہیے ہے 9 ڈگری اور پشاور میں چاند کو چاہیے 8 ڈگری۔ 9 ڈگری میں بہت مشکل سے دوربین سے نظر آتا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ چاند نظر نہیں آئے گا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ نظر آئے گا، اس لیے کہ 9 ڈگری میں بہت مشکل سے نظر آتا ہے، وہ بھی دوربین سے، اور عمر ہے 20 گھنٹے کل، اس لیے لگتا نہیں ہے۔ 4 مارچ بروز جمعہ کو انڈیا میں چاند کو چاہیے 21 ڈگری، برما میں چاند کو چاہیے 21 ڈگری، بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے 20 ڈگری اور کراچی میں چاند کو چاہیے 21 ڈگری اور پشاور میں چاند کو چاہیے 20 ڈگری۔ اس لیے 4 مارچ بروز جمعرات کو چاند بہت بڑا نظر آئے گا، واضح نظر آئے گا، اور 5 مارچ بروز سنیچر کو شعبان کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس اعتبار سے 18 مارچ بروز جمعہ کی جو شام ہے، 18 مارچ کے بعد جو شام آتی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی اور 19 مارچ کو 15ویں شعبان ہوگی۔ یہ صورتحال ہے۔ شعبان کے سلسلے میں اختلاف تو ہے، لیکن ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف میں تو یہ بھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبرستان گئے تھے اور حضرت عائشہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن ابن ماجہ شریف کو اس میں حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1388 اور باب ہے باب ماجہ فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس میں یہ جملہ موجود ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ 15ویں شعبان کی رات ہو تو وہ جو رات ہے اس میں کھڑے ہوں، یعنی عبادات کریں آپ، اور اس کا جو دن ہے اس دن کو اندر آپ روزہ رکھیں۔ یہ ہے کہ اس دن کو روزہ رکھیں، لیکن ایک ہی حدیث اس قسم کی ہے، اس لیے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ کمزور ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں حدیث ہے، کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، البتہ زور نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔